فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے کلاس 8 کا لیکچر بیٹے آج آپ کو دیا جائے گا۔ ہسٹری اور اس کا انگلش کا لیکچر آج ہم دیکھیں گے۔ تو ہم نے لیسن ختم کیا تھا گریٹ ورچو، ایک عظیم آدمی، جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک بزرگ، ایک عظیم نیک شریف آدمی کیسے وسائل نہ ہونے کے باوجود لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے۔ ہی واز ایکسٹریملی گریٹ پرسن، ہی واز ایکسٹریملی جینرس پرسن، اینڈ ہی از آلویز ریڈی ٹو ہیلپ دا ادر پیپل ان ڈیفیکلٹیز۔ مصیبت میں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے جی۔ اور اس کی ایکسرسائز آج ہم دیکھیں گے۔ تو ایکٹیویٹیز میں یاد ہے، پیج نمبر ہے میرے پاس 68۔ ایکسرسائز کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہاف آف دا کویشچنز آر کمپرائزڈ آن ایکسرسائزز ان دا پیپر۔ پیپر سیٹر ہمیشہ ایکسرسائز میں سے ہی ہر چیز دیتا ہے جی۔ بی اٹینٹیو پلیز۔ ویئر ڈیڈ دا اولڈ مین لیو؟ ویری سمپل، دا اولڈ مین لیوڈ ان آ فورسٹ۔ اچھا بیٹے یاد رکھو، جس ٹینس میں آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے نا، اس کا جواب بھی اسی ٹینس میں دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، غور کریں کیا لکھا ہوا ہے، ویئر ڈیڈ دا اولڈ مین لیو۔ یہ پاسٹ انڈیفینٹ کا فکر ہے نا، تو جب آپ پاسٹ انڈیفینٹ کے سادہ میں اس کو لے کے جائیں گے، جب جواب دیں گے وہ سادہ بن جائے گا، تو آپ بظاہر اس میں تو ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے نا کہ ویئر ڈیڈ دا اولڈ مین لیو پہلی فارم استعمال ہوئی ہے، لیکن سرٹنلی یو آر باؤنڈ ٹو یوز سیکنڈ فارم، وہ دوسری فارم آپ نے استعمال کرنی ہے۔ کب، کہاں، جب آپ اس کا جواب دیں گے، کیونکہ وہ سادہ ہو جائے گا، اور سادہ میں ہم ہیلپنگ وہ بھی استعمال نہیں کرتے۔ دیکھیے گا جی، ویئر ڈیڈ دا اولڈ مین لیو؟ دا اولڈ مین لیوڈ ان آ فورسٹ، ایک جنگل میں رہتا تھا۔ Who first knocked at his door in the stormy night؟ پہلے اس طوفانی برساتی رات میں کس نے دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹایا تھا؟ پہلا ویری سمپل، پہلا ہنٹر تھا، دوسرا کسان تھا، اور تیسرے نمبر پر وہ ایک عورت تھی ود ہر 2 kids، اپنے 2 بچوں کے ساتھ عورت تھی۔ تو ظاہر ہنٹر knocked at his door in the stormy night، یہ اس کا جواب ہوگا۔ How many people were in the hut during that stormy night؟ اس طوفانی رات میں، اس رات اس کی جھونپڑی میں کتنے افراد تھے؟ تو آپ ذرا سوچیں کتنے افراد تھے؟ ہنٹر، فارمر، اولڈ مین ہمسیلف، 3 ہو گئے، ویمن، اس کے 2 kids، تو 6 افراد ٹوٹل تھے اس رات اس جھونپڑی میں، جنہوں نے چیٹنگ کرتے ہوئے ساری رات گزاری، کیونکہ جگہ اتنی نہیں تھی کہ وہ لیٹ کے سو سکیں۔ اچھا، ڈیڈ دا اولڈ مین ریفیوز ٹو گیو شیلٹر ٹو اینی ون؟ کیا اس نے انکار کیا، کسی کو بھی مدد دینے سے انکار کیا؟ نہیں، بالکل اس نے انکار نہیں کیا۔ ایون لیسن کے دوران ہم نے دیکھا کہ فارمر نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ بھائی جی یہاں تو آلریڈی جگہ بہت کم ہے، ہم 3 افراد کے لیے، ہاؤ کوڈ وی مینج اف وی لیٹ ہر ان؟ اگر ہم نے اس خاتون کو اندر آنے دیا، جو بھی نو کر رہا تھا، تو ہم اس کو اگر اندر آنے دیا تو ہم اس کو مینج کیسے کریں گے؟ لیکن دا اولڈ مین ریفیوز ٹو ایکٹ اپون ہز ایڈوائس، پیس آف ایڈوائس، اس کی مشورے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اینڈ ہی لیٹ دا ویمن کم ان ود ہر 2 kids۔ ہاؤ ڈیڈ دا پیپل اسپینڈ دا اسٹورمی نائٹ ان دیٹ اسمال ہٹ؟ چھوٹی جھونپڑی میں وہ رات انہوں نے کیسے گزاری؟ گپیں مارتے ہوئے، مختلف امور پر باتیں کرتے ہوئے تھے۔ آلسو پریز دا جنریسٹی آف دا اولڈ مین، اس کی سخاوت کی بھی انہوں نے بیٹے تعریف کی تھی۔ اس کے بعد ہے بی آپشن ہے، فل ان دا بلینکس ود پریپوزیشن۔ پریپوزیشن کہتے ہیں حرف جار کو، پریپوزیشنز حروف جار۔ عام انداز میں آپ یوں سمجھ لیں، عام سمپل سینس میں، ان، آن، ود، ان ٹو، اس قسم کے جو الفاظ ہیں نا، یہ ان کو حروف جار کہتے ہیں۔ They spent the night standing in that small hut۔ ان آئے گا بیٹے اس میں، the pious old man moved to open the door۔ نمبر 3، who is knocking at my door؟ You would have been in trouble if I had not helped you۔ The old man asked the hunter to step in۔ Asked the hunter to step in۔ اس کے بعد ہے choose the correct option۔ کریکٹ آپشن کو آپ نے چوز کرنا ہے بیٹی۔ اس میں 4 آپشن دی گئی ہیں اگینسٹ ایوری اسٹیٹمنٹ۔ اولڈ مین گیو دا ہنٹر اے کپ آف
اولڈ مین گیو دا ہنٹر اے کپ آف، اس بوڑھے آدمی نے ہنٹر کو کس چیز کا گلاس دیا تھا؟ کافی کا، دودھ کا، ٹی کا، جوس کا، ملک کا بیٹے گلاس دیا تھا اس نے، گرم دودھ کا اس نے گلاس دیا تھا، سردی تھی نا اصل میں، اسٹارمی نائٹ تھی ویسے بھی. ہاؤ مینی پیپل کوڈ سلیپ ان دا ہٹ، کتنے لوگ اس میں سو سکتے تھے؟ اونلی ون پرسن کین سلیپ ان دیٹ اسمال ہٹ. تو اس کا جواب 1 ہوگا. Who was the second person to knock at the door؟ وہ دوسرا شخص کون تھا جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ I repeat again. Old man was already in the hut because he was the owner. First man who knocked at the door was the hunter, and second man who knocked at the door was the farmer. Third person who knocked at the door, the woman with her 2 little kids. Who was the second person to knock at the door؟ وہ دوسرا آدمی کون تھا جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ The farmer، کسان تھا. Who stopped the old man from opening the door؟ کس نے بوڑھے آدمی کو، اس شریف بزرگ آدمی کو دروازہ کھولنے سے منع کیا جب کہ باہر دستک ہو رہی تھی؟ تو وہ بیٹے فارمر تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارا آپ نے یہ جو 2-3 چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ کویشچن آنسر کا ایٹ اینی کاسٹ آپ کو تیار ہوں. یہ پریپوزیشنز ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے بعد چوز دا کریکٹ آپشن یہ بھی ہے، ان کو اچھے طریقے سے کیجیے گا. تو اب اگلا ٹاپک ہے ہمارا لکھنؤ پیکٹ کا. لکھنؤ پیکٹ، یہ ہسٹری کا ہمارا اگلا ٹاپک ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے فرام ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو. اکثر اوقات آ جایا کرتا ہے، اگلی کلاسز میں بھی یہ اہم ہے. لکھنؤ پیکٹ 1916، معاہدہ لکھنؤ. معاہدہ لکھنؤ بیٹے اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ لکھنؤ کے مقام پر ہوا تھا، اور 1916 میں آپ کو اپنے بچوں کو لاسٹ میں بھی بتا رہا تھا. Before having the study, before discussing any topic, if you have some sort of title, historical event, there are only 2 or 3 things important regarding this topic. مثلا جب ہم نے 1906 میں ہم نے دیکھا کہ اٹ واز دا ایئر فار دا اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ. مسلم لیگ کا جب آپ کے سامنے آیا فوراً ذہن میں آ گیا بھائی 1906 ڈھاکہ کا مقام ہے. نواب محسن الملک، وقار الملک، محسن الملک شریک تھے، وقار الملک نے اس کی صدارت وغیرہ کی، اور نواب آف ڈھاکہ سر سلیم اللہ خان نے وہ قرارداد پیش کی تھی فار دا اسٹیبلشمنٹ آف. یہ 2-3 باتیں، اس کی ڈیٹیل کون آیا کون گیا یہ اتنی زیادہ ضروری نہیں ہوتی. اسی طرح یہ جو لکھنؤ پیکٹ ہے اس کے بارے میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو ہی معاہدہ لکھنؤ سامنے آئے فوراً ذہن میں آ جائے بھائی 1916 کا سن. معاہدہ لکھنؤ اس لیے کہتے ہیں کہ لکھنؤ کے مقام پر ہوا تھا، اس لیے اس کو معاہدہ لکھنؤ کہتے ہیں. Now I would like to tell you something about the background of لکھنؤ پیکٹ. آپ کو پتہ ہے کہ 1914 سے لے کر 1914 سے 1918 تک جو تھی وہ فرسٹ ورلڈ وار رہی. فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم جو تھی نا، اور بیٹی 1914 سے لے کر 1918 تک رہی تھی، جس میں برطانیہ بھی شریک تھا اور ممالک بھی تھے. 2 الائڈ تھے. جرمنی جاپان کے خلاف لڑ رہا تھا، تو یہ اس زمانے کی سپر پاورز کہلایا کرتی تھی. ان شارٹ تو اٹ واز دا بیسٹ ٹائم. It was the best time for Indians, not for Muslims, not for Hindus, not for Sikhs, not for other communities. I am talking about Indians. Indian means all the communities. مسلمان بھی، ہندو بھی، سب شامل ہیں اس میں. It was the best time کہ وہ اپنے آپ کو کیش کرائیں. وہ برٹش چاہتے تھے کہ ان کی وفاداری ہندوستانیوں کی، ہندوستانی فوجیوں کی ہمارے ساتھ رہیں. ہم جس اتحاد کو فیور کر رہے ہیں یہ بھی اس اتحاد کو فیور کریں. تو بہترین وقت تھا مسلمانوں کے پاس، ہندوؤں کے پاس، کہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے اٹ واز دا پرائم ٹائم ان دیئر پوزیشن. ان کے پاس یہ ایک بڑا پرائم ٹائم تھا کہ اپنے جائز مطالبات ان سے ایزیلی منوا سکیں. لیکن مطالبات منوانے سے پہلے اتحاد اور اتفاق ضروری تھا. اتحاد اور اتفاق ضروری تھا جو کہ دونوں کے درمیان نہیں تھا. اس کی ریزن یہ تھی 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی اور بڑے برے طریقے سے ریزنٹمنٹ کی انہوں نے اپنا ہندوؤں نے.
ریئیکشن دیا بڑے نیگیٹو طریقے سے مسلمانوں کے وجود کو تو ان کے لیے ایک قابل نفرت تھا، اس کو ماننے کو وہ لوگ تیار ہی نہ تھے، لہٰذا انہوں نے اتنا کو ان کا ناطقہ بند کر دیا ان کو انگریزوں کا کہ وہ مجبور ہو گئے کہ اس کی الیونمنٹ کے لیے، اس کی تنسیخ کے لیے، اس کی کینسلیشن کے لیے، اور 1911 کے اندر بنگال کی تنسیخ کر دی. لہٰذا دا گیپ بٹوین ہندوز اینڈ مسلمز واز انکریزنگ. ان کے درمیان جو گیپ تھا نا، خلیج جو تھی ان کے درمیان، وہ بڑھ رہی تھی. دونوں ایک دوسرے کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے. لیکن اس موقع پر اتحاد اور اتفاق جب تک ان کے اندر نہ ہوتا، معاہدہ لکھنؤ نہیں ہو سکتا تھا. ہندوؤں کے اندر بھی مسلمانوں کے اندر بھی کچھ ایسے رہنما تھے، کچھ ایسے لیڈران تھے جو اس حق میں تھے کہ دونوں قوموں میں اتفاق ہونا چاہیے تاکہ انگریزوں کو یہاں سے نکالا جائے. سب سے زیادہ ضرورت جو تھی اس دور میں اتحاد کی تھی. تو یاد رکھیں قائد اعظم 1913 کے اندر قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی. مسلم لیگ بنی تھی 1906 میں، لیکن قائد اعظم نے 1913 میں اس میں شمولیت اختیار کی تھی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز دا ممبر آف کانگریس ایز ویل ایز مسلم لیگ. دونوں سیاسی جماعتوں کی رکنیت جو تھی نا، وہ بیٹے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تھی. ان کی وفاداریاں کانگریس کے ساتھ بھی تھی، ان کی وفاداریاں مسلم لیگ کے ساتھ بھی تھی. وہ میدان میں آئے. علامہ اقبال واز آلسو اے گریٹ سپورٹر آف ہندو مسلم یونٹی. قائد اعظم واز آلسو اے گریٹ چیمپئن اینڈ گریٹ سپورٹر آف دا یونٹی آف دا بوتھ ٹو میجر نیشنز، آئی مین ہندوز اینڈ دا مسلم. دو بڑی اقوام جو ہندو اور مسلم تھی نا، ان دونوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو قائم کرنے کے لیے ایک امبیسڈر کا کام کیا. ادھر سے قائد اعظم نے کیا، ادھر سے بھی تھے گوکھلے تھے، سبھاش چندر بوس تھے. بک میں نہیں لکھا ہوا ہے لیکن یہ ریئلٹی میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو انہوں نے کردار ادا کیا. لہٰذا 1915 کے اندر نا بمبے کے اندر ایک اجلاس ہوتا ہے. اس اجلاس کے اندر انہوں نے دونوں مشترکہ طور پر ایک ہی دن میں اجلاس ان کے منعقد ہوئے، اور انڈیویجولی انہوں نے اعلان کیا کہ دونوں کی ایک مشترکہ کمیٹی بنائی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور جس کا اجلاس طے کر دیا گیا کہ 1916 کے اندر ہوگا، لکھنؤ کے مقام پر مشترکہ اجلاس ہوگا، کانگریس اور مسلم لیگ کا مشترکہ اجلاس ہوگا. لہٰذا ایسا بیٹے ہو گیا، اور 1916 کے اندر لکھنؤ کے اندر مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا. اس اجلاس کے اندر بیٹے جب اجلاس ہوتا ہے نا، اس کا جو ایک ڈیٹیل ہوتی ہے وہ پہلے ہی طے کر لی جاتی ہے. ڈیٹیل ہوتی ہے نا جو اس کی، وہ پہلے ہی طے کر لی جاتی ہے جس کو ایجنڈا کہتے ہیں. تو اس ایجنڈے کے اندر دونوں نے یہ ہوا تھا گیو اینڈ ٹیک کی بیس پر، کچھ دو کچھ لو. کچھ باتوں میں مسلمانوں نے تھوڑی سی لچک دکھائی، کچھ باتوں نے ہندوؤں نے تھوڑی سی لچک دکھائی. دیکھیں 1909 میں مثال دیتا ہوں. 1909 منٹو مارلے ریفارمز جب ہوتی ہیں نا، منٹو مارلے اصلاحات 1909 کے اندر جب ہوتی ہیں، تو اس میں ہندوؤں نے مسلمانوں کی جو ایک علیحدہ حیثیت تھی نا ایز اے قوم ہندوستان کے اندر، انہوں نے تسلیم کر لیا تھا. انگریزوں نے 1909 کے اندر ان کو جدا کرنا، انتخاب کا حق دے دیا گیا تھا، لیکن کانگریس ماننے کو تیار نہیں تھی، ہندو ماننے کو تیار نہیں تھے. انگریزوں نے دے دیا، اور اس کو حق کو جو کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو گرانٹ کیا تھا نا، اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو قبول کیا. 1916 کے اندر معاہدہ لکھنؤ کے اندر جو تھا نا، انہوں نے قبول کیا 1916 میں. تو اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، will be seen in the next lecture tomorrow. If you find any sort of problem that I told you in the context of the background of Lucknow Pact, you may see us in the contact section. You may contact us in the contact section. Contact section جو ہے، یا وہ جو میسیج کے نیچے وہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے، اس میں آپ ہم سے بیٹے رابطہ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اگر نہ سمجھ آئے آپ کو تو انڈیویجولی آپ آ کے آفس میں مل سکتے ہو. I will try my level best to finish each and every problem that you faces. God bless you. فی امان اللہ. اللہ حافظ.